السلام علیکم. السلام علیکم. اس وقت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خدام الاحمدیہ کے فلیگ کے پاس تشریف لائے ہیں اور پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہو رہی ہے. حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ ہالینڈ کی خدام الاحمدیہ کے صدر کھڑے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بیلجیم اور جرمنی کے صدران خدام الاحمدیہ بھی موجود ہیں. خدام الاحمدیہ ہالینڈ کی مجلس عاملہ کے ممبران ہیں، مکرم امیر صاحب جماعت اور حضور کے قافلہ کے بعض ممبران اس جگہ موجود ہیں. فلیگ لہرایا گیا، نعرے لگائے جا رہے ہیں. ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ. درد دل کی دوا ہے، درد دل کی دوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو، کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو، تو دل سے نکلی صدا، تو دل سے نکلی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، کرے گا حشر بپا، کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. قریب تھا کہ میں گر جاؤں بار سیاں سے، قریب تھا کہ میں گر جاؤں بار سیاں سے، بنا ہے لیک عصا، بنا ہے لیک عصا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہو رہی ہے.
پرچم کشائی کی تقریب ختم ہونے کے بعد اب حضور ایدہ اللہ تعالی بیت النور ننسپیٹ کے مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں. اس سے پہلے حضور اس وقت باہر کھڑے ہوئے ایک بچی سے باتیں کر رہے ہیں. اس وقت حضور کے سامنے جو احباب کھڑے ہیں ان میں صدر صاحب خدام الحمدیہ بیلجیم، لندن سے آئے ہوئے بعض مہمان اور مجلس خدام الحمدیہ ہالینڈ کے اراکین موجود ہیں. حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مسجد بیت النور ننسپیٹ میں تشریف لے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دیر کے بعد جمعہ سے قبل دوسری اذان ہوگی اور پھر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ جمعہ براہ راست یہاں سے نشر کیا جائے گا. اس خطبہ کا رواں ترجمہ انگریزی، عربی، بوزنین اور مقامی ڈچ زبان میں بھی نشر ہوگا. اذان شروع ہو چکی ہے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
واعتصموا بحبل الله جميعا لا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آل عمران آیت 104. آج کا یہ خطبہ جو میں ہالینڈ سے نونسپیٹ کے مقام سے دے رہا ہوں، یہاں ایک خاص تقریب ہے، یعنی مجلس خدام الاحمدیہ ہالینڈ کا 9واں سالانہ اجتماع آج شروع ہو رہا ہے اور 3 دن تک جاری رہے گا. اسی طرح مجلس خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ صوبہ اڑیسہ ہندوستان کا 20واں سالانہ اجتماع 4 جون بروز ہفتے سے شروع ہو رہا ہے اور 2 دن تک جاری رہ کر 5 جون کو اختتام پذیر ہوگا. ان دونوں اجتماعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں جو نصیحتیں کروں گا وہ در حقیقت صرف خدام سے تعلق نہیں رکھتی یا اطفال سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ تمام دنیا کے احمدی مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں سب سے یکساں تعلق رکھتی ہیں. اور یہ وہی مضمون ہے جو میں اس سے پہلے خطبات میں ایک سلسلے کے طور پر شروع کر چکا ہوں، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جمعیت کے طور پر تھام لو، یعنی ایک ایک کر کے ہی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر تھام لو. یہ آیات جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں. اس کے ایک حصے پر پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں. اب میں خصوصیت سے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسی کو تھامنے کا نہیں فرمایا بلکہ جمیعاً تھامنے کا فرمایا ہے. اس میں بہت سے لوگوں کے ان وساوس کا جواب آ جاتا ہے کہ ہم جب خود اپنے طور پر اچھے مسلمان ہیں، قرآن کریم پر مضبوطی سے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور تمام عوامل پر عمل کرتے ہیں، تمام نواہی سے رکتے ہیں، جس بات کا اللہ حکم دیتا ہے اسے ادا کرتے ہیں، جس سے رکنے کی ہدایت ہے ہم رک جاتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کسی اور اجتماع کی؟ کیا ضرورت ہے کسی جماعت سے تعلق باندھنے کی؟ تو اس کا جواب قرآن کریم کی یہ آیت ایک لفظ میں دے رہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. انفرادی طور پر اس کتاب پر ہاتھ ڈالنا کافی نہیں، بلکہ جمعیت کے طور پر اس کتاب پر ہاتھ ڈالنا ہے، ایک جماعت کے طور پر، تاکہ خدا کی وحدانیت کا جلوہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہو، اور جیسا کہ وہ ایک ہے اس طرح اس کے ماننے والے بھی تمام تر ایک ہو جائیں. یہ جو مضمون ہے اس کو میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنا شروع کیا ہے. قرآن کریم پر براہ راست عمل تو تبھی ممکن ہے اگر براہ راست انسان قرآن کریم کے علوم پر اطلاع پا سکے. قرآن کریم کے اوامر اور نواہی سے جیسا کہ حق ہے، جیسا کہ اللہ چاہتا ہے، عمل کرنے یا رک جانے کا تعلق ان کے سچے افہام سے ہے، سچی تفہیم سے ہے. اور اگر سچی تفہیم نہ ہو تو انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ میں کس چیز سے رکوں اور کیسے رکوں، کس پر عمل کروں اور کیسے عمل کروں. پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک روح ہے، اور وہ روح براہ راست ہر شخص کو عطا نہیں ہو سکتی. وہ روح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میں مدغم ہے.
اور یہاں ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں، خواہ اس کا نام قرآن رکھیں یا محمد رکھیں، در حقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیں، تو آپ نے اس چھوٹے سے فقرے میں آپ کی تمام سیرت کا بیان فرما دی اور اس کی حقیقی روح کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن فرمایا، کان خلقہ فی القرآن نہیں۔ اگر یہ فرماتی کہ کان خلقہ فی القرآن، اس کا مطلب تھا کہ قرآن میں تلاش کرو، وہاں آپ کا خلق ملتا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ تو مجسم قرآن تھے، آپ کا تمام خلق قرآن ہے، گویا تمام قرآن آپ خود ہیں۔ ان معنوں میں نبی کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی سے الگ ہٹ کر قرآن پر کسی طرح بھی مضبوطی سے ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ نبی سے تعلق بعض دفعہ فرضی عشق سے بھی کیا جاتا ہے۔ نبی کے نام پر قربانیاں پیش کر کے، نبی کے نام پر بعض دفعہ اپنی جان قربان کر کے، بعض دفعہ ظالمانہ طور پر لوگوں کی جانیں لے کر، لوگ سمجھتے ہیں ہمارا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو گیا، اور سوائے ان غیرت کے چند لمحات کے جہاں فطرتیں جوش دکھاتی ہیں، روزمرہ کی عام زندگی میں وہ تعلق قائم نہیں رہتا۔ بس تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ رسے ہیں، کچھ رابطے ہیں، ان رابطوں کے ذریعے تعلق قائم ہوتے ہیں اور باندھے جاتے ہیں۔ جب تک وہ رابطے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم نہ ہوں، قرآن سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ نہ قرآن کا سچا فہم ہو سکتا ہے، نہ قرآن سے سچی محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن سے محبت کے لیے خلق محمد مصطفیٰ ہے جو عشق کے شعلے آپ کے دل میں جگاتا ہے اور سارے دل کو نور بنا دیتا ہے۔ اس عشق کے بغیر قرآن کریم کی باتیں کرنا اہل قرآن کے خشک سینوں کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے الگ کر کے نہ محمد سے محبت ہو سکتی ہے، نہ قرآن سے محبت ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں ایک چیز ہیں اور ایک دوسرے سے کسی پہلو سے کسی وقت کسی جگہ جدا نہیں ہو سکتی۔ بس عامت الناس کے لیے سب سے بہتر اور آسان طریق یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں بلکہ آپ کے ہر خلق سے محبت کریں، اور خلق سے جب محبت ہو تو اسے انسان اپناتا ہے اور اپنا سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بننے کی کوشش کرو تو کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ مگر جب خلق اپنا لیتے ہیں تو از خود ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک رابطہ نہیں، مسلسل رابطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حسن کو اپنی ذات میں داخل کرنے کی اور رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم خلق آدمی ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو جھوٹے ہیں وہ جھوٹوں کے قریب ہو جاتے ہیں، جو سچے ہیں وہ سچوں کے قریب ہو جاتے ہیں، جو بڑی نوع انسان سے پیار کرنے والے ہیں وہ از خود بڑی نوع انسان سے پیار کرنے والوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو بعض دوسری خوبیاں رکھتے ہیں، اگر آرٹسٹ ہیں تو آرٹسٹ کے ساتھ اکٹھا ہو جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ پرندے بھی اپنے ہم جنس پرندوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہونا اور جمع ہونا کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ آپ وہ خلق اختیار کریں تو آپ محمد رسول اللہ کے قریب ہوں گے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواباً آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر منعکس ہوگی، کیونکہ روحوں کی محبتیں خدا کے تعلق سے پھر دنیا میں جلوے دکھاتی ہیں،
اور اس طرح آپ کے تعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ کی یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو بھلا کر آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے اس رسی پر مضبوطی سے ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، ورنہ کہنے والے تو بہت کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو پکڑ لو، کسی جمعیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب میں جرمنی کا دورہ کر رہا تھا تو بعض سکھائے پڑھائے ہوئے امام ان بوسنینز کو جو احمدیت سے بہت محبت کرنے لگے ہیں اور قریب آ رہے ہیں، ان کو اس آیت کے حوالے سے متفرق ہونے کی تعلیم دے رہے تھے۔ کیسی جہلانہ بات ہے۔ قرآن تو اس ہدایت کے ذریعے منتشر اور متفرق لوگوں کو اکٹھا ایک ہاتھ پر جمع کرتا ہے، اور جو دل میں کجی رکھتا ہے وہ اسی آیت کے حوالے سے ان کو پھر دوبارہ منتشر اور متفرق ہو جانے کی ہدایت دے رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ موقع پر اس کا جب مؤثر جواب دیا گیا تو ان سب کے جنہوں نے جواب کو سنا چہرے کھلکھلا اٹھے، اور ایک بھی ایسا نہیں تھا جو پہلے سوال سے متاثر ہو کر جماعت سے دور ہو گیا ہو، کیونکہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعہ میں جمعیت کی طرف اشارہ ہے جو ایک مرکزیت چاہتی ہے۔ جمعیت فردن فردن قرآن کریم کو پکڑ لینے کا نام نہیں ہے، اور یہ تو جمعیت کو بکھیرنے والی اور منتشر کرنے والی باتیں ہیں۔ قرآن اگر ایک ہاتھ پر اکٹھا کرتا ہے اور وہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ پر اکٹھا کرتا ہے جس کا محمد رسول اللہ سے تعلق ہے اور واسطہ ہے اور اٹوٹ تعلق ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، تو یہ وہ جمعیت ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیت بلا رہی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مگر جمعیت کے ساتھ تھام لیں۔ میں اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات تو سن لی، مگر کیسے یوں ہوگا، کس طرح یہ رسی تھامی جائے گی، اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطے بڑھائیں۔ ایک رابطہ کافی نہیں ہے، ایک رابطہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے، اور اس ایمان کے رابطے کے بعد پھر نئے رابطوں کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سچ بولنے والوں سے زیادہ سچے تھے۔ اگر آپ محبت رکھتے ہیں اس سچے وجود سے لیکن سچ سے نفرت کرتے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں۔ ناممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹوں کے گروہ میں رہ کر سکینت پائیں اور اطمینان حاصل کریں۔ ایسے لوگوں کو خدا توفیق ہی نہیں دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہوں یا معیت میں شمار ہوں۔ پس معیت کا جہاں تک تعلق ہے یہ زمانے سے بلند تر ہے، اس کا کسی زمانے سے تعلق نہیں ہے۔ ہر زمانے میں لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل کر سکتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں پر شفقت فرمانے والے اور بڑوں کا بلکہ چھوٹوں کا بھی ادب کرنے والے اور ہر معاملے میں ایثار دکھانے والے تھے اور بے انتہا منکسر المزاج تھے، یہ تمام صفات جاننے کے باوجود کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی زینت تھی، پھر کوئی ان صفات سے دور رہتا ہے تو اس کو وہم ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتا ہے۔ محض محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا دینا حضور کے قریب نہیں کر سکتا، محض اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا اللہ کے قریب نہیں کر سکتا۔ صفات الہی جب بندوں میں جلوہ گر ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے خدا کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ صفات الہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ گر ہوئیں۔ بس ان صفات کی تلاش کریں، ان صفات سے پیار کریں، فرضی عشق نہیں کہ ہاں یہ اچھی صفات ہے، بلکہ اس حد تک پیار کریں کہ آپ ان کو اپنائے بغیر چین نہ پائیں۔ اس طرح آپ کے تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھنے لگیں گے،
اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اپنا کر آپ سے تعلق جوڑتا ہے وہ اپنے بھائی سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سارے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو رہے ہیں صفات کے رستوں سے، ان کے اندر بھی وہ صفات جلوے دکھانے لگتی ہیں، اور وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ ایک دوسرے کے بھی قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ اخوت ہے جس کے متعلق طرف قرآن کریم بار بار آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ اخوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کے بغیر آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن کریم نے اور احادیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کے تعلق میں مان بعد یہ مضمون چلتا ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ یہ دو تین باتیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک مرکزی مضمون کی شاخیں ہیں۔ جو اس مضمون میں آپ آگے بڑھتے ہیں اور رستے دکھائی دیتے ہیں اور خوبصورت نظارے آپ کو نظر آئیں گے، مگر جس طرح ایک درخت جس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں ہوں، اس کی شاخیں الگ الگ پھیل کر اپنی اپنی بہار دکھا رہی ہوں، الگ دکھائی دینے کے باوجود وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہوتی ہیں اور درخت کے وجود سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امت محمدیہ بنتی ہے اور اسی طرح امت محمدیہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، پھر وہ پھولتی ہے اور پھلتی ہے، اور تمام ایک ہی وجود کی شاخیں ہیں۔ اسی مضمون کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے حوالے سے یوں بیان فرمایا کہ اے میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، کہ میں وہ درخت ہوں جس نے عشق محمد مصطفیٰ سے سیراب ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں ایک نئی رونق پائی ہے، ایک نئی بہار دیکھی ہے۔ اور اے جماعت کے بندو جو مجھ سے تعلق رکھتے ہو، اے افراد جماعت جو مجھ سے تعلق رکھتے ہو، تم میرے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہو۔ بس شاخوں کا آپس کا تعلق براہ راست ممکن ہی نہیں جب تک درخت کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور یہ درخت انبیاء ہوا کرتے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے اور ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس امام کی بعثت کی خبر دی تھی، اس امام کے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ منتشر بکھرے ہوئے لوگوں کو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے ساتھ ملحق کرے، منسلک کرے اور ایک بنا دے، یہاں تک کہ وہ جمعیت جو دنیا سے جاتی رہی وہ پھر دوبارہ اسلام کو نصیب ہو۔ یہ مضمون میں نے عمداً تعلق اخلاق حسنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، ورنہ اگر اس کے بغیر بیان کرتا تو آپ لوگوں میں سے بہت سے ذہنی تعیش کا ذریعہ بنا کر اس مضمون سے مزہ اٹھاتے اور بھول جاتے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ مضمون اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، اور اخلاق کے بغیر نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہو سکتا ہے، نہ آپس میں آپ کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ضرورت آج پہلے سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے اب اس تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ دشمن بالکل ہکا بکا ہو گیا ہے، شرارت کے منصوبے بنا رہا ہے، حسد کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن اس کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ حکومتوں کی سطحوں پر مشورے ہو رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے فضل سے ان کی اطلاعیں ملتی ہیں، وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی چاہیں، جہاں جہاں چاہیں جماعت کو ڈسیں، اور ایک کوشش ان کی وہی ہے جو میں نے بیان کی کہ جماعت میں افتراق پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات سے غلط نتائج نکال کر ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی اگر مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو وہ ہرگز قرآن کا مفہوم نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ شیطان کی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن تو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ منتشر کرنے کے لیے۔ بس ہر وہ حوالہ جو قرآن کا حوالہ ہو
اس کی اور آپ کے اندر آپس میں تفریق پیدا کرتا ہو، آپ کی جمعیت کو منتشر کرنے والا ہو، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ڈیول کوٹس دا اسکرپچرز، کہ بعض دفعہ شیطان الہی کتب کے اور صحیفوں کے حوالے دیتا ہے، اور اس کے حوالے دینے اور ایک نیک انسان کے حوالے دینے میں فرق یہ ہے کہ شیطان شیطانی نتائج نکالتا ہے اور نیک انسان نیک نتائج نکالتا ہے، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بس قرآن کریم کی ہر وہ تشریح جو آپ کے دلوں میں محمد رسول اللہ کی محبت پیدا کرے، قرآن کو محمد رسول اللہ سے الگ نہ کرے بلکہ ایک ہی دکھائے، اور پھر آپ پر واجب کرے کہ آپ محمد رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، یہی حقیقت میں حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کے معنی ہیں، اور پھر آپ کو سمجھائے کہ قرآن کی تعلیم کے مطابق اگر خدا ایک ہے تو اس کے ماننے والے اس دنیا میں ایک ہو جانے چاہیے۔ یہ معنی الہی معنی ہیں، یہی ہیں جو قرآن کا مقصود ہیں، ان کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ کام بڑی محنت کا کام ہے، محض بات سن کر سر ہلا دینے سے یہ مسئلہ طے نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ ایک ایک خلق محمدی پر غور کریں، ایک ایک نصیحت پر غور کریں، اور دیکھیں کہ کس حد تک آپ پر چسپاں ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں چسپاں ہو رہی ہے وہاں آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق قائم ہو گیا ہے۔ جہاں جہاں نہیں ہو رہی وہ خلا ہیں۔ جتنی زیادہ مضبوطی کسی تعلق کے لیے درکار ہو اتنے روابط بڑھائے جاتے ہیں۔ اگر کہیں سے وہ روابط اکھڑنا شروع ہو جائیں تو بعض دفعہ قائم تعلقات کو بھی وہ خلا توڑ دیا کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی تعلقات اکھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آنکھ کے ریٹنا کی مثال ہے، آنکھ کا وہ پردہ جس پہ تصویر منعکس ہوتی ہے وہ تمام تر آنکھ کے ڈیلے سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں وہ تصویر منعکس ہوتی ہے وہ ایک جوڑ ہے، جہاں ایک طرف ڈیلے کا آخری کنارہ ہے، دوسری طرف وہ پردہ ہے جس کے ساتھ دماغ کا تعلق ہے۔ بس وہ پردہ کبھی کبھی ڈیلے کو کہیں کہیں سے چھوڑنا شروع کر دیتا ہے بعض بیماریوں کے نتیجے میں۔ خصوصیت سے وہ لوگ جو لوہارے کا کام کرتے ہیں اور بہت تیز بجلی کی شعاؤں سے جن سے لوہا پگھلایا جاتا ہے ان کی طرف ننگی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں وہ جگہ جگہ ایسے خلا پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ پردہ پیچھے سے اکھڑ جائے۔ اور وہ لوگ جو سورج کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں براہ راست، ان سے بھی یہی ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی کو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، یعنی اگر تیزی سے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے تو برداشت نہیں کر سکتی، اور اس کے نتیجے میں کہیں کہیں وہ سیمنٹ اکھڑ جاتا ہے جو پردے کو ڈیلے کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جہاں جہاں سے وہ اکھڑتا ہے پھر وہاں سے اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ بالآخر اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے ان حصوں کی نگرانی نہ کی جن حصوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق موجود نہیں ہیں، وہاں سے آپ کا تعلق اکھڑا ہوا ہے اور آپ محفوظ نہیں ہیں۔ دو ہی قسم کے سفر ہیں، یا تو تعلق بڑھاتے چلے جانے کا سفر ہے یا پھر تعلقات کم کرتے چلے جانے کا سفر ہے، بیچ کی کوئی چیز نہیں۔ بس اگر آپ نے توجہ کے ساتھ اپنے اخلاق کی نگرانی نہ کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے وہ رابطے جو آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں وہ بھی قائم نہیں رہیں گے، رفتہ رفتہ آپ اور دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ بس یہ یقین کریں، یہ یقینی بنا دیں کہ آپ کا ہر قدم حضور کی طرف اٹھ رہا ہو۔ اگر کمزور ہیں تو آہستہ قدم اٹھے گا، اگر لاچار ہیں اور کھڑے ہو کر نہیں چل سکتے تو گھسٹتے ہوئے چل سکتے ہیں، اگر گزوں اور فٹوں میں نہیں جا سکتے تو انچ انچ کچھ نہ کچھ تو سرکتے ہوئے آگے جا سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں
تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں، پھر آپ کی کمزوریاں آپ کی راہ میں حائل نہیں ہونے دی جائیں گی، کیونکہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو بہت ہی زیادہ گنہگار تھا اور بہت سے قتل کر چکا تھا، وہ بزرگوں کے پاس جانے لگا اور ان سے پوچھنے لگا کہ میرے گناہوں کا کوئی علاج ہے، اور میرے اتنے گناہ ہیں۔ تو ہر بزرگ یہ سمجھ کر کہ اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، اسے جواب دے دیتا تھا کہ نہیں، تمہارا کوئی جواب نہیں، تمہارا کوئی علاج نہیں۔ تو وہ کہتا تھا اچھا پھر اگر میرا علاج ہی کوئی نہیں تو ایک گناہ اور صحیح، وہ اس کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ کسی ایک عارف باللہ کے پاس وہ پہنچا، اس نے کہا ہر گناہ کو خدا بخش سکتا ہے اگر تمہارے اندر پاک تبدیلی پیدا ہو اور تم گناہوں کے شہر سے ہجرت کر کے نیکیوں کے شہر کی طرف چلنا شروع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک بہت ہی پیاری تمثیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس شخص نے گناہوں کے شہر، ایک تمثیل ہے، مراد نہیں کہ کوئی گناہوں کا شہر تھا، کوئی نیکیوں کا شہر تھا، مراد ہے ایک طرف سے ہجرت شروع کی، یعنی بدیاں چھوڑنی شروع کر دیں اور نیکیوں کی شہر کی طرف بڑھنا شروع ہوا، یعنی نیکیاں اختیار کرنی شروع کر دیں۔ وہ کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی جان، یعنی اس کی موت آ پہنچی اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوا۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بندہ بدیوں کی شہر سے نیکیوں کے شہر کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی بخشش کا سامان ہونا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو تھوڑا سا سفر ہی طے کر سکا تھا۔ آپ نے فرمایا فرمائش کرو بدیوں کے شہر سے اس مقام کی جہاں اس نے جان دی ہے، اور پھر نیکیوں کے شہر سے اس مقام کی جہاں اس نے جان دی ہے۔ یہ اللہ کے انداز ہیں مغفرت کے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت گہری حکمت سمجھا رہے ہیں، ورنہ یہ مراد نہیں کہ فیتوں کے ساتھ کوئی پیمائش کی جاتی ہے، مگر تمثیل ہے بہت ہی پیاری کہ جب خدا نے ان سے کہا کہ بدیوں کے شہر سے اس شخص کی وہاں تک پیمائش کرو جہاں اس نے جان دی، تو جب وہ پیمائش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ زمین کو بڑھاتا چلا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کا بہت فاصلہ بڑھ گیا، اور جب نیکیوں کے شہر کی طرف سے فرشتوں نے پیمائش شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑنا شروع کیا اور یہاں تک کہ وہ بہت ہی قریب دکھائی دینے لگی۔ تب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نیکیوں کا شہر اس کے قریب تر تھا۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں بالارادہ بدیوں سے نیکیوں کی طرف حرکت شروع کر دیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدم سے آپ کے وجود کی طرف جانا شروع کر دیں، تو پھر اگر تھوڑا سا سفر طے کر کے ہی آپ کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو برکت بخشتا ہے، اور یہ مغفرت کا سلوک فرماتا ہے کہ اگر آپ زندہ رہتے تو آپ نے ضرور پہنچنا تھا۔ اس کو فضل الہی کہا جاتا ہے۔ بس بخشش اصل میں فضل سے ہوتی ہے، اور فضل میں یہ مضمون بہت ہی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ فضل کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ خدا کے نزدیک بھی بخشش میں بھی کچھ انصاف ہیں، اور کوئی بھی خدا کا فعل خواہ وہ بے انتہا احسان کا ہو انصاف سے عاری نہیں ہوا کرتا۔ تو انصاف کے تقاضوں میں خدا نے یہ بات داخل فرما لی ہے کہ اگر میرا بندہ نیک نیت سے نیکی کی طرف حرکت کر رہا ہے تو چونکہ اس کی زندگی میرے قبضے میں ہے، اس لیے مجھ پر ایک فرض ہے کہ میں اس کی نیکی کی قدر کروں اور یہ خیال کروں کہ اگر وہ زندہ رہتا اور اسی طرح آگے بڑھتا رہتا تو نیکیوں کو پا لیتا۔ بس یہ وہ مضمون ہے جو اس حدیث میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت شروع کر دیں، اور جوں جوں آپ آن حضور کے قریب ہوں گے اسی طرح اسی قدر آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آن حضور سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے۔
बिलमोमिनीन रऊफुर रहीम, सबसे प्यार करने वाले, रहमतुल लिल आलमीन थे, तमाम जहानों के लिए रहमत। लेकिन जहां मोमिनों का जिक्र है वहां तो खुदा फरमाता है रऊफुर रहीम, खुदा की सिफात बयान कर दी। वो तो गोया खुदा की तरह राफत फरमाने वाले और बेहद रहम करने वाले और बार बार रहम करने वाले थे। तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब होगा वो लाजिमन उम्मत के करीब होगा। बस अखलाक वो सीमेंट हैं जिनसे एक तरफ आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़े जाते हैं, दूसरी तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और उशाक आपस में एक दूसरे के करीब होते और एक दूसरे से अटूट रिश्तों में बांधे जाते हैं। बस वो नसाहे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक से मुतल्लिक फरमाई, उनको बड़ी कदर की निगाह से देखें और एक एक नसीहत को ताल्लुक़ की रस्सी समझें। उसे आप कबूल करेंगे तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का एक और राब्ता नसीब हो जाएगा। अगर बेपरवाही से देखेंगे तो उस हद तक आप हुजूर से काटे जाएंगे। बस अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि इस तरह कदम कदम लहजा लहजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होते चले जाएं, फिर हम लाजिमन एक दूसरे के करीब होंगे, फिर लाजिमन वो जमीयत नमूदार होगी जो तमाम कायनात को उम्मत वाहिदा बनाने की ताकत रखती है। फिर आप फैलेंगे, फिर आपको ये ख़तरा नहीं होगा कि अब बॉस्नियन आ गए, अब बंगाली आ गए, अब अल्बेनियन आ गए, अब अफ्रीकन आ गए, हम किस तरह इनको जोड़ेंगे। ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया है आप इख्तियार करें तो आप बाहम एक दूसरे के साथ इस तरह खुद ब खुद जोड़े जाएंगे कि आप हैरान रह जाएं। और वही अखलाक हैं जो आपस में आप एक दूसरे को आपसे बांधेंगे, आपको एक दूसरे से बांधेंगे। वरना अखलाक के बगैर तो सीमेंट कोई है ही नहीं। अखलाक से ही कौमें जोड़ी जाती हैं। आखिरी बात यह है, अखलाक ना हो तो कौमें नहीं जुड़ती, बल्कि हर खुल्क की बजाय एक बदखुल्की ले लेती है और हर बदखुल्की एक दूसरे से अलग करने का काम दिखाती है। बस अखलाक को गैर मामूली अहमियत दें, मगर इन अखलाक को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हासिल करें ताकि आपका दीन मुकम्मल हो। आप हुजूर के साथ मोहब्बत का राब्ता बढ़ाएं और उससे अज खुद आपके ताल्लुकात अपने भाइयों से बढ़ें। लेकिन इसमें एक मज़ीद फ़ायदा यह है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अखलाक सीखे जाएं तो अल्लाह के हुजूर बहुत ही मकबूल होते हैं और अल्लाह और उसके फरिश्ते ऐसे लोगों पर दुरूद भेजते हैं और उन पर हमेशा आसमान से रहमतें नाजिल होती हैं। बस वो सौदे जो अखलाक के सौदे हैं उनमें भी ज़्यादा कीमत हासिल करने की कोशिश करें। बाज़ लोग अपने मिजाज की कमज़ोरी की वजह से बाअखलाक होते हैं बाज़ हिस्सों में, और बाज़ हिस्सों में अपने अखलाक की कमज़ोरी की वजह से बद अखलाक होते हैं। ना उनकी बद अखलाकी की वो अहमियत, ना उनके अखलाक की वो अहमियत। ये बीमारियां हैं, ये नफ्सियाती कमज़ोरियां हैं। बाज़ लोग बदला नहीं लेते कि जी मैं माफ़ करता हूँ, हालांकि बीच में से डरपोक होते हैं। बनी इसराइल का भी यही हाल था, सख्त डरते थे फ़िरौन से और फ़िरौन वालों से और माफ़ कर दिया करते थे। यहाँ तक कि हज़रत मूसा ने जो उनको तालीम दी उसमें बदले को इतनी अहमियत दी कि मजबूर कर दिया कि वो ज़रूर बदला लें ताकि उनकी अंदरूनी कमज़ोरी दूर हो। जब वो सख्त दिल हो गए और मुआफ़ी का नाम भूल गए तब मसीह तशरीफ़ लाए और उनको नसीहत की कि तुम्हें बदला लेना ही नहीं, बल्कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। ये मुख्तलिफ ज़मानों की बीमारियों के इलाज हैं, लेकिन नफ्साती कमज़ोरियाँ हैं जो बाज़ दफ़ा कौमी बदकिरदारियाँ बन जाती हैं। इनके इलाज में भी बाज़ दफ़ा जब ज़्यादा बेहतियाती हो जाए, लंबा अरसा तक वो इलाज किया जाए तो एक दूसरी बदी आ जाती है। मगर जो हवाला मैं दे रहा हूँ, यानी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला, आपसे आप अखलाक सीखेंगे तो ना कभी इफ़रात की तरफ जा सकते हैं, ना कभी तफरीत की तरफ जा सकते हैं।
کیونکہ آپ کا نور ایسا نور تھا جو وسطی نور تھا، نہ وہ شرق کا تھا نہ وہ غرب کا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں کوئی کجی نہیں دیکھتے، کوئی کسی طرف ناجائز میلان نہیں پاتے۔ آپ کو امت وسطی عطا فرمائی گئی، صراط مستقیم بخشی گئی۔ بس وہ اخلاق جن کو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تعمیر کریں گے، ان میں عفو بھی ہوگا، ان میں انتقام بھی ہوگا۔ عفو بھی برمحل اور انتقام بھی برمحل ہوگا، اور نہ انتقام بدخلقی ہوگی نہ عفو بدخلقی بن سکے گا۔ کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر عفو حد سے بڑھ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان ہو رہا ہے تو بظاہر وہ نیکی ہے، مگر دراصل بدخلقی ہے۔ اگر انتقام لینا لازم ہے اور آپ نہیں لے رہے تو نیکی نہیں، یہ بدی بن جاتی ہے۔ بس تمام اخلاق کی تعریف اس سے سوا ممکن نہیں کہ اشرف المخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلق سیکھیں جو متوازن تھے، اور تمام اخلاق میں بیچ کی راہ آپ نے اختیار فرمائی۔ آپ کی غلامی کے نتیجے میں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کبھی آپ ایک طرف مائل ہو جائیں گے، کبھی دوسری طرف مائل ہو جائیں گے۔ پھر جو آپ کے تعلق آپس میں استوار ہوں گے، پھر وہی تعلقات دوسری قوموں کو آپ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور آپ کے اندر ایک لازوال تعلق پیدا کرنے کے ذریعہ بن جائیں گے۔ اس مضمون میں جو میں احادیث آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے مروی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی اپنا آپ اس میں دیکھتا ہے، اور ایک مومن کے لیے دوسرے مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اپنے بھائی کا مال و متاع ضائع کرنے سے بچو، اور اس کی غیر حاضری میں اس کے مال کی دیکھ بھال کرو۔ اب اس میں دو تین باتیں اکٹھی اوپر تلے بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کے متعلق میں بڑی تفصیل سے پہلے روشنی ڈال چکا ہوں کہ آئینہ برائیاں بھی دکھاتا ہے اور خوبیاں بھی دکھاتا ہے۔ اچھا آئینہ وہ ہے نہ جو برائیاں دکھاتے وقت بھی جھوٹ نہ بولے، اور غصے والا آئینہ نہ ہو کہ برائیوں کو بڑھا کے دکھائے۔ بعض آئینے لاشعوری ہونے کے باوجود غصے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسی خرابی ہوتی ہے کہ ناک بھی موٹا اور بھدا دکھائی دے گا، آنکھیں پھیلی ہوئی، اور سارے اعضاء بگڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو مومن جو مومن کا آئینہ ہے، اس سے مراد ہے شفاف آئینہ، جس چیز کو جیسے دیکھتا ہے ویسے بیان کرتا ہے۔ جن کو کسی سے نفرت ہو وہ بدیاں بیان کرتے رہتے ہیں، نیکیوں کی طرف خیال ہی نہیں کرتے۔ جن کو کسی سے محبت ہو نیکیاں ہی بیان کرتے رہتے ہیں اور بدیوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ آئینہ ایسے نہیں کرتا۔ آئینہ جو صاف اور شفاف ہو وہ سچا ہوتا ہے، جہاں بدیاں بیان کرتا ہے وہاں خوبیاں بھی دکھاتا ہے۔ تبھی آپ کو آئینوں سے نفرت نہیں ہوتی، بلکہ آئینہ جھوٹا ہو تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ آئینہ سچا ہو تو آپ کے ہر سکم کو دکھاتا ہے تاکہ آپ اسے دور کر سکیں، اور اونچی آواز سے نہیں دکھاتا بلکہ راز رکھتے ہوئے دکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہی آنا جب کوئی دوسرا اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے اپنی تصویر تو دکھائی دیتی ہے، اپنے اس بھائی کی نہیں دکھائی دیتی جو پہلے اس آئینے سے فائدہ اٹھا چکا ہے۔ کتنا وسیع مضمون، کتنا گہرا اور لطیف مضمون ہے۔ اگر اس پر بھی آپ غور کرنا شروع کریں تو گھنٹوں غور کریں، آپ کو نئے سے نئے لطیف مطالب ہاتھ آتے چلے جائیں گے۔ خلاصتاً آپ کو میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو آئینے کی طرح دیکھیں، اس طرح کہ جب آپ اس کو کوئی کمزوری، کسی کمزوری کی طرف متوجہ کریں تو مخفی طور پر اس رنگ میں کریں کہ وہ غصہ نہ کھائے بلکہ آپ کا ممنون احسان ہو، اور پھر اس کو بھول جائیں۔ پھر جب کوئی اور مومن آپ کے سامنے آئے تو اس کی کمزوریاں آپ کو یاد ہی نہ ہوں کہ کوئی ایسی بھی کمزوریاں تھیں، آگے بات نہ چلے۔
پھر آپ ان کی خوبیوں کی بھی تعریف کیا کریں. وہ شخص جو صرف کمزوریاں بتاتا ہے وہ لازماً تکلیف پہنچاتا ہے، اور ایسا شخص کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جو خوبیوں پر بھی نظر رکھتا ہے، خوبیوں سے پیار کرتا ہے، اس کے منہ سے اگر برائیاں بھی معلوم ہوں تو بری نہیں لگتی. کبھی ماؤں کی بات بچے سب سے کم بری مناتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہر وقت خوبیوں پر نظر ہے. ایک برائی بھی دیکھ لی ہے تو بتاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. وہ تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان باتوں کو سنتے ہیں. اور نصیحت کرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کے رنگ سیکھے تو اس کے تعلقات میں رحمت غالب ہوگی، اور رحمت کے نتیجے میں جو شخص جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کی توجہ رحمت کی طرف رہتی ہے اور نصیحت سے برا نہیں مناتا. بس آئینہ وہ بنے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور بسا اوقات آپ جب عمومی نصیحت فرمایا کرتے تھے تو ذکر بھی نہیں کرتے تھے کہ کون ہے، لیکن جن کے دل میں کمزوریاں ہوتی تھیں وہ بھانپ لیتے تھے، وہ جان لیتے تھے. اور اس طرح یہ ضروری نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے پاس جائیں اور ہر ایک شخص کو یہ بتائیں کہ تم کون ہو اور کیا ہو، بلکہ آپ کا تعلق تمام بنی نوع انسان سے تھا. اس لیے اپنے خطبات میں، اپنی عمومی نصائح میں آپ ایسی نصیحتیں فرما دیتے تھے کہ ہر دل جس میں کمزوری تھی وہ بھانپ لیتا تھا کہ میرے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی جان لیتا تھا کہ مجھ پر ستاری کا پردہ بھی ڈالا گیا ہے. اور اس طرح پھر وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو فرمایا مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے، یعنی اپنا آپ اس میں دیکھتا ہے. ایک یہ دوسرا مضمون ہے، یعنی اپنا آپ اس میں دیکھتا ہے. یہ ترجمہ کرنے والے نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. یہ تو مضمون کو محدود کرنے والی بات ہے. مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، بس اتنی بات ہے. کبھی وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم کیا ہو، کبھی اس کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنی حقیقت معلوم کرتا ہے کہ میں کون ہوں. اس دوسرے پہلو سے یہ بات نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ مومن اپنی کمزوریوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور سب سے بہتر اس کی کمزوریاں بتانے والا اس کا بھائی ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ یہ انتظار کرے کہ کوئی مجھے بتائے، وہ خود علیحدگی میں پوچھتا ہے کہ بتاؤ مجھ میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی ایسی تم نے مجھ میں کوئی ایسی عادت تو نہیں دیکھی جو بری لگی ہو، یا کوئی بات مجھ سے ہوئی ہو جو تمہیں پسند نہ آئی ہو. اس بات کی تلاش میں رہتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس بات کی جستجو میں رہتے تھے کہ آپ کی ذات سے کسی کو ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچے. پھر فرمایا اپنے بھائی کا مال و متاع ضائع کرنے سے بچو اور اس کی غیر حاضری میں اس کے مال کی دیکھ بھال کرو. آج کی دنیا میں تعلقات کو خراب کرنے کی وجوہات میں اہم ترین وجوہات میں وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال پر حرص کی نظر ہوتی ہے، اور اگر ایک دوسرے کا مال بددیانتی سے کھایا جا سکتا ہے تو لوگ کھاتے ہیں، بلکہ اسکیم بنا کر بھی کھاتے ہیں. اور اگر نہیں کھاتے تو اس لیے کہ کوئی سامنے ہے، اور جہاں پیچھے ہٹا وہاں اس کی غیبوبت میں اس کا مال کھانا شروع کر دیا. قرآن کریم اس کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ بعض دفعہ دیکھو ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہیں. بعض یہود ایسے ہیں کہ ان کو ڈھیروں بھی تم دے دو تو وہ دیانتداری سے کام لیتے ہیں. یعنی دیانتداری صرف کسی ایک قوم یا ایک مذہب کا خاصہ حصہ نہیں، ہر خدا کے بندے میں بعض یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور بعض ایسے بدبخت ہیں کہ جب تک تم سامنے کھڑے رہو گے اس وقت تک تم سے دیانت کا سلوک کریں گے، ذرا تم نے آنکھ جھپکی یا منہ موڑا اور وہ تمہارے لیے بددیانت ہو گئے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر کی دیانت سکھانے کے لیے غائب کی دیانت پر زور دے رہے ہیں. جو شخص عدم موجودگی میں دیانتدار ہے اس سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں ہو سکتا.
ورنہ حاضر میں تو بددیانت بھی بعض دفعہ دیانت کر جاتے ہیں. بس یہ بات اپنی ذات میں پیدا کریں، اپنے ہم ماحول میں پیدا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ سامنے کی دیانتداری تو بدخلقوں کو بھی نصیب ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ سامنے ہونے کا ایک خوف ہے، مگر پیچھے دیانتداری یہ ہے اصل خلق. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خلق کو اور بھی بہت زیادہ بڑھا کر پیش فرمایا ہے. فرمایا ہے صرف یہ نہیں کہ دیانتداری کرو اس کے مال، بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی آنکھیں بن جاؤ، اس کے کان ہو جاؤ، اس کے ہاتھ پاؤں ہو جاؤ. جب تمہارا بھائی ایک چیز چھوڑ جاتا ہے تو اس سے قطع نظر کہ اس نے تمہیں حفاظت کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا، تمہیں فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچ جائے. یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، اور جن کے نتیجے میں تمام مالی معاملگیاں سب ختم ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ان میں باقی نہیں رہ سکتا. جس شخص کی روح یہ ہو کہ اپنے بھائی کی یعنی ہر دوسرے کی چیز کی اس کی عدم موجودگی میں حفاظت کر رہا ہو، اس کے لیے ممکن کس طرح ہے کہ وہ ہر وقت دماغ لڑائے کہ کس طرح میں شراکت کی ترکیب کروں، کس طرح ہم دوسرے سے مل کر کچھ سودے کریں، جب منافع ہوں تو میں کوشش کروں کہ زیادہ منافع میرے ہاتھ آ جائے، نقصان ہوں تو کوشش یہ ہو کہ بڑا نقصان اس کے پلے جا پڑے. یہ باتیں سوچنے والے کبھی غیب میں کسی کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے جو معاملات ہیں ان کو بہت ضرورت ہے کہ اتنا سیکل کریں، اتنا مانجھیں، اتنا صاف کریں کہ دنیا میں احمدیوں سے بڑھ کر نیک معاملہ کرنے والے کوئی قوم نہ ہو. آپ کے تعلقات اب دنیا میں پھیل رہے ہیں، بہت بڑی وسعت اختیار کر رہے ہیں. ہر قسم کی قومیں آ رہی ہیں، ان میں کچھ مالدار بھی ہوں گے جو آئیں گے، کچھ ضرورت مند بھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ تجارتی معاملات بھی کریں گے اور آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. وہاں یہ خلق ہے جو بہت ہی عظیم کردار ادا کرے گا امت واحدہ بنانے میں. اور اگر یہ خلق آپ کو نہ نصیب ہوا تو بنے ہوں کو توڑنے اور بکھیرنے میں سب سے بڑا گناہ آپ کا ہوگا. بس آپس کے تو تعلقات درست کرو. یہاں تو حال یہ ہے کہ بھائی بھائی کے معاملے میں بھی دیانتدار ثابت نہیں ہوتا. ماں باپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو جائیداد کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. 12 سال 20 سال تک جھگڑے چلتے ہیں. ایسی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ پھر بالآخر مجھے تنگ آ کر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اتنی دیر کے اندر جھگڑے ختم کرو یا مجھ سے تعلق توڑ لو، بیچ کی کوئی ابرار نہیں رہی. 20 سال کے ایسے بگڑے ہوئے تعلقات، جماعتیں پھٹی ہوئی. اور اللہ کا احسان ہے کہ جماعت احمدیہ کو خدا نے یہ بنیادی خلق عطا کیا ہے کہ خلافت سے وابستہ ہے. جب یہ کہا گیا کہ پھر مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تو پھر لوگوں نے قربانیاں کی، وہ جماعتیں درست تھیں، اب ان میں بڑی برکت پڑ رہی ہے. بعض ایسی جماعتیں ہیں ہندوستان ہی میں جن کا حال یہ تھا کہ سال سے کسی نئے احمدی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں تھا. اب ان جماعتوں میں اور ان صرف وہیں بہتر کام نہیں ہوا بلکہ سارے ماحول میں انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے اور حیرت انگیز انقلاب برپا ہو رہا ہے. تو جمعیت دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور وہ تمام اخلاق جو جمعیت کو منتشر کرنے والے ہیں وہ آپ کی تبلیغی کاموں میں نہ صرف روک بنتے ہیں بلکہ آئے ہوں کو بھی دوبارہ دھکیل کر باہر پھینک دینے کا موجب بنتے ہیں. اور یہ معاملات ان میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. بدمعاملگی کے نتیجے میں خاندان بکھر گئے، پارا پارا ہو گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہوا، بھائیوں نے بہنوں کے حق مارنے کی کوشش کی، بہنوں نے بھائیوں کے حق مارنے کی کوشش کی. اور جہاں خاندان بکھر جائیں وہاں جماعت کو جمعیت کیسے نصیب ہو سکتی؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور فرمائیں اور غور کریں اور اپنے دل میں ایسی جگہ دیں کہ پھر کبھی آپ کے دل سے جدا نہ ہو. ان کی روشنی میں آپ کو دیکھیں. سب سے بڑا آئینہ تو محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھیں پھر پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہیں. اور یہ وہ سارے حسن ہیں جو اس آئینے میں محمد رسول اللہ کے حسن آپ کو دکھائی دیں گے. جہاں جہاں آپ میں کمی ہے یہ حسن آپ کو بتائیں گے
اور کسی نفرت کے ساتھ نہیں بلکہ محبت اور پیار اور شفقت اور رحمت کے ساتھ رافت کے ساتھ بتائیں گے کہ دیکھو میں تو یہ ہوں، اگر تم میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو ایسا بننے کی کوشش کرو۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک مثال دیتے ہیں کہ غیر حاضری میں اپنے بھائی کی جب مال کی حفاظت کرو جب اور کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر اس مثال کو ایک بہت ہی حیرت انگیز طور پر دل پہ گہرا اثر کرنے والی کہانی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کہانی نہیں، یعنی ایک قصہ، ایک واقعہ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے جو ایک غار میں رات بسر کرنے کے لیے داخل ہوئے، اور زلزلہ آیا یا اور آندھی یا طوفانوں کے نتیجے میں وہ غار جس کے منہ سے پتھر سرکا ہوا تھا وہ رات کو ان کے سوتے میں غار کے منہ پہ آ پڑا، اور اتنا بھاری تھا کہ وہ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ تب ان تینوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی ایک ایسے نیک عمل کا حوالہ دے کر اسے عاجزانہ عرض کریں کہ اے خدا، اگر یہ سچا واقعہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور اگر تیرے سوا کسی اور کی خاطر ہم نے یہ نہیں کیا تھا، محض تیرے جلال کی خاطر اور تیرے تعلق کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا تھا، تو پھر تو ہم سے رافت کا معاملہ فرما، اور ہم اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتے، تو اس پتھر کو ہٹا لے۔ جب ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا تو چونکہ وہ سچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل پہ 1/3 حصہ اس پتھر کو ایک طرف سرکا دیا، یعنی ابھی انسان گزر نہیں سکتا تھا مگر شگاف پیدا ہو گیا۔ پھر دوسرے نے واقعہ بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آسمانی ذرائع سے جن سے پتھر غار کے منہ میں آیا تھا ان کو حرکت دیتے ہوئے انہی کے ذریعے سے پتھر کو اور سرکا دیا، لیکن ابھی وہ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ ایک شخص جس نے اپنا واقعہ بیان کیا اس کا معاملات سے تعلق ہے، اور اسی حدیث سے ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اسی کی تشریح ہے۔ اس پر تیسرا آدمی بولا بھی آخری حصہ باقی تھا اور نکل نہیں سکتے تھے، اگر یہ تیسرا آدمی نہ بیان کرتا کچھ تو گویا وہ پتھر وہیں پڑا رہتا کہ اے میرے اللہ، میں نے کچھ مزدور رکھے تھے اور کام لینے کے بعد ان کو مزدوری ادا کر دی تھی، ان کا حق نہیں مارا۔ البتہ ایک آدمی نے مزدوری کم سمجھتے ہوئے نہ لی، یعنی کم سمجھتے ہوئے تو یہ بریکٹ کے ترجمہ کرنے والے کے الفاظ ہیں، مراد کسی وجہ سے ناراض ہو گیا یا جو بھی وجہ تھی، اس نے مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی یہ چھوڑی ہوئی رقم کاروبار پہ لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور بہت نفع ہوا۔ کچھ مدت کے بعد بالآخر اس پہ ایک تنگ دستی کا دور آیا اور اتنا غریب ہوا کہ مجبور ہو گیا کہ واپس آ کر مجھ سے اسی مزدوری کا مطالبہ کرے۔ کہتے ہیں وہ شخص جب آیا اور مجھے اس نے اپنی مزدوری دینے کے لیے کہا تو میں نے اسے ایک اونٹوں اور بکریوں اور بھیڑوں سے بھری وادی دکھائی، یہ سب تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ بھائی مذاق تو نہ کرو، میں غریب آدمی ہوں، غلطی ہوئی، میں مزدوری چھوڑ گیا تھا، لیکن کم سے کم مجھ سے مذاق تو نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس مزدوری کو میں نے تمہارے بعد کام پہ لگایا تھا اور اس کا الگ حساب رکھا تھا، اور اللہ نے اتنی برکت دی کہ جہاں میرے مال میں برکت پڑی وہاں تمہارے مال میں بھی برکت پڑی، اور یہ جو بھیڑ بکریاں اور اونٹ میں تمہیں دکھا رہا ہوں میں شروع سے ہی الگ رکھتا چلا آ رہا ہوں، کیونکہ ان کو پھر میں تجارت پہ لگاتا ہوں، پھر برکت پڑتی ہے، پھر یہ بڑھ جاتے ہیں، تو ان کا حساب میں نے الگ رکھا ہوا ہے اور یہ تمہارے ہیں۔ اس پر وہ خوشی سے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اور اس وقت وہ پتھر سے رکھ گیا، اور ان تینوں کو خدا نے توفیق بخشی کہ اس قید خانے میں جان دینے کی بجائے دوبارہ آزادی کا سانس ان کو نصیب ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اور یہ تمثیل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کہاں یہ کیسا واقعہ ہوا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اسی طرح کی مصیبت میں ہم پھنسے ہوں، ہم ہزار قسم کی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور وہاں صرف ایک انسان کی نیکی اسے فائدہ نہیں دیتی بلکہ اپنے بھائی کو بھی دیتی ہے۔
اور یہاں وہ مثال بہت ہی پیارے طور پر صادق آتی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور بھائی بھائی ہے، اور اس کی غیب میں اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور اس طرح مومن کا فیض اپنے بھائی کو پہنچتا ہے۔ اور تمثیل ایسی عظیم بیان کی کہ ان تینوں کا اجتماعی فیض تھا جس فیض نے ان کو نجات عطا کی، انفرادی فیض نہیں تھا۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں حیرت انگیز طور پر عرفان میں ڈوبی ہوئی، بلکہ عرفان کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کو غور سے سنیں، پڑھیں، اپنے دل میں جگہ دیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی کوئی نیکی بھی ضائع نہیں جاتی، کوئی خلق ایسا نہیں ہے جو بے پھل کے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ ہی کے اموال اور جان اور آپ کی خوشیوں میں برکت نہیں دیتا، بلکہ آپ کا فیض ارد گرد بھی پھیلاتا ہے۔ بس وہ لوگ جو مالی کمزوریوں میں مبتلا ہیں، بددیانتی سے ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، یا نیک نیت سے اشتراک کرتے ہیں، اور جب برا وقت آئے تو پھر بہانے بنا کر اپنے نقصان کو کم کرنے اور بھائی کا نقصان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا دھوکے دے کر اور لالچ دے کر پیسے وصول کرتے ہیں اور پھر ان کے کام نہیں کرتے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں، ان کا جماعت مومنین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو وہم ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، کیونکہ وہ اپنا تعلق حضور سے کاٹ لیتے ہیں، اور پھر آپس میں بھائیوں سے بھی ان کا کوئی تعلق قائم نہیں رہتا، وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور دور ہٹا دیے جاتے ہیں خدا کی طرف سے، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ مثال صادق آتی ہے، فرمایا میرے درخت وجود کی سرسبز شاخ ہو، تم میں سے بعد میں فرماتے ہیں ایسے بھی ہیں میں جانتا ہوں جو خشک ٹہنیوں کی طرح ہیں، بظاہر میرے وجود سے لگے ہوئے ہیں لیکن میرے وجود سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو تعلق رکھتا ہے وہ لازماً سرسبز و شاداب ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سچا عشق ہو اور آپ خشک ٹہنی بن جائیں۔ تو اس دور میں جب خدا تعالیٰ نے حضور کے اخلاق کو اثر نو دنیا میں قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو آپ ہی کے خلق پر امام مہدی کو پیدا کیا، اور آپ نے وہی محاورے استعمال فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے، اور انہی کے حوالے سے ساری باتیں پھیری۔ بس آپ کہتے ہیں تم خشک ٹہنیوں کی طرح میرے ساتھ زیادہ دیر نہیں لگے رہو گے، کیونکہ جس طرح ایک باغبان اپنے زندہ پودوں کی حفاظت کے لیے خشک ٹہنیوں کو ان سے جدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خشک ٹہنیاں دوسرے زندہ ٹہنیوں کا رس بھی چوسنے لگ جاتی ہیں، مگر بیکار رس تو چوستی ہیں مگر کسی کام نہیں آتا، اور اپنے ساتھ کی شاخوں کو بھی سکھانے لگ جاتی ہیں۔ فرمایا میرا ایک باغبان ہے، میرا ایک خدا ہے جو مجھ پر اور میرے تعلقات پر نظر رکھ رہا ہے، وہ پسند نہیں فرمائے گا کہ میری ذات کے ساتھ خشک ٹہنیاں پیوستہ رہیں، اور وہ ضرور کاٹی جائیں، اور جب وہ کاٹی جاتی ہیں تو پھر وہ جلانے کے کام آتی ہیں، پھر تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ بس اپنے تعلقات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استوار کریں، اور وہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کے اخلاق کا جوڑنے والا مسالہ حاصل کریں۔ وہ ایک طرف آپ کو محمد رسول اللہ سے جوڑے گا اور دوسری طرف اپنے بھائیوں کے ساتھ جوڑے گا، اور اس طرح وہ جمعیت نمودار ہوگی جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جمعیت عطا فرمائے، اس جمعیت کے بغیر ہم دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ کہ وہ جمعیت نصیب ہو رہی ہے، الحمدللہ کہ میں محبت کے عجیب حیرت انگیز دل لبھانے والے اظہار دیکھ کے آیا ہوں۔ جرمنی کی جماعت کو خدا نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ نشو و نما پانے لگی ہے، ہر قوم میں پھیل رہی ہے، ہر قوم سے تعلق جوڑ رہی ہے، اور ایسے ایسے نئے آنے والے عشاق دیکھے ہیں، ان کی نظروں کو دیکھ کر میں برتہ حیرت میں ڈوب گیا۔ وہی لوگ جو 1-2 سال پہلے ملے تھے ان کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، کوئی تعلق کے آثار نہیں تھے، اب وہ آنکھیں عشق سے معمور تھیں، ہر لہجہ قربانی کے لیے تیار تھیں،
یہاں تک کہ ایک موقع پر جب میں نے ایک معاملے میں نصیحت کی اور اس کا لوگوں پر اثر ہوا تو ایک سکھایا پڑھایا امام آگے آیا جو اس نے وہی باتیں کی جو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں مولوی احمدیوں سے دور کرنے کے لیے دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سکھایا پڑھایا شخص ہے۔ جب وہ یہ باتیں بیان کر رہا تھا تو ایک میکیڈونیا کا احمدی جو تھوڑا ہوا عرصہ ہوا ہے احمدی ہوا تھا، لیکن اتنی محبت اور ایسا جوش اس کے دل میں ہے کہ بار بار اچھل کے اٹھتا تھا، میری طرف دیکھتا تھا کہ مجھے اجازت دیں، میں اس کا جواب دوں گا، مگر میں ہر دفعہ اس کو اشارے سے روکتا رہا اور پھر تحمل سے میں نے بات بیان کی۔ یہ ویسے ہی عشاق ہیں جن کا ذکر آپ پرانے زمانوں میں انبیاء کے حوالوں سے پڑھتے ہیں اور انبیاء ہی کی برکت سے وجود میں آئے ہیں۔ اگر مسیح موعود دوبارہ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو وہ اولین کے نظارے جو تاریخ کی زینت تھے وہ آج اس زمانے کی زینت نہیں بن سکتے تھے۔ بس ان خوبیوں کی حفاظت کریں، یہی اخلاق حسنہ ہیں جو آپ کو زندگی بخشیں گے، یہی اخلاق حسنہ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ایک عظیم روحانی انقلاب برپا کر دیں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر